تو انسانی ارتقاء کے نئے حقائق یا نیو ایویڈنس آن ہیومن ایوولوشن، یہ کوئی ایک ہفتے پہلے کے قریب ایک نیا پیپر آیا تھا جرنل سائنس میں، جو ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کا سائنسی جرنل ہے۔ نیچر اور سائنس جو ہیں وہ دو جرنلز سب سے جو اہم ڈسکوریز ہوتی ہیں اس میں اکثر پبلش ہوتی ہیں، اور اس میں یہ سائنس میں چھپا تھا، یہ آئی تھنک 25 سپٹمبر کو اور سم تھنگ لائک دیٹ۔ تو نیا جو پیپر آیا ہے اس میں کیا بتایا گیا ہمیں، ایک فاسل تھا جس کا ایک بیسکلی ایک کھوپڑی تھی، انسانی کھوپڑی، انسانی کسی اسپیشیز کی کھوپڑی تھی انسان سے ملتی جلتی، جس کو کئی دہائیوں پہلے دریافت کیا گیا تھا۔ ایک جو صوبہ ہیوبے ہے چین میں، ادھر دریافت ہوا تھا، اور دو سکلز تھیں، یونشیان 1 اینڈ یونشیان 2، اور اس کے بارے میں یہ جو پیپر لکھا ہوا ہے یہ اس سکل کے بارے میں ہے۔ اور جب یہ کھوپڑی ملی تھی تو پتہ چل گیا تھا کہ فاسلائزیشن کی وجہ سے یہ بہت پچکی ہوئی تھی، بالکل بگڑی ہوئی تھی، اور پھر بھی انہوں نے اس کو اینالائز کیا، اور 2010 میں ایک پیپر انہوں نے پبلش کیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ یونشیان 2 جو ہے وہ ایک ہومو ایریکٹس کی کھوپڑی ہے۔ ہومو ایریکٹس ایک انسانی ہومو اسپیسیز میں سے انسانوں سے پہلے آتا ہے، میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کتنا پہلے ہے، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ ہومو ایریکٹس کی ہے، اور ہومو ایریکٹس ساری مختلف جگہوں میں پھیلا ہوا تھا، چین میں بھی تھا، دوسری جگہوں پہ بھی تھا، تو یہ سمجھا گیا تھا پچکی ہوئی جو کھوپڑی تھی اس کو دیکھ کے۔ جو نیا جو پیپر آیا ہے اس میں جو مصنفین ہیں انہوں نے ایک ڈیجیٹل ریکنسٹرکشن یا ڈیجیٹل بحالی اس کی ہے کھوپڑی کی، اور اس کو دیکھا ہے کہ اوریجنل اس کا شیپ کیا تھا، اس میں مختلف جو چیزیں مسنگ تھیں ان کو واپس لگایا گیا ہے۔ میں آپ کو دکھاؤں گی کچھ تصویریں پیپر کی، اور واپس اس کو ریکنسٹرکشن کی گئی ہے کہ پہلے جب پچکنے سے پہلے یا ڈسٹورشن سے پہلے کیسا اس کا شیپ تھا، تو ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ ایک ہومو ایریکٹس کی کھوپڑی نہیں تھی، یہ کسی کلوزر ٹو اس ہے، ایک ڈینیسوون ایک ہیومن اسپیسیز ہے، ڈینیسوونز، نیانڈرتھال اور ہومو سیپین، 3 اسپیسیز تھیں جو دنیا میں تھیں، وہ آپس میں کچھ ان کے جین فلو بھی تھا، معنی وہ آپس میں بریڈ بھی کرتے تھے کبھی کبھی، حالانکہ وہ سب سے ایفیشینٹ بریڈنگ نہیں ہوتی۔ آپ نے اسپیشیز کا کلاسیکل جو ڈیفینیشن سنا ہوگا کہ آپس میں بریڈ نہیں کر سکتے، یہ ایک ڈگریز کا معاملہ ہے کہ جب بہت زیادہ سیپریٹ ہو جاتی ہیں تو اسپیشیز ایوالو کر جاتی ہیں، تو پھر وہ آپس میں بریڈ نہیں کر سکتے، لیکن تھوڑا بہت جین فلو شروع میں ہوتا ہے، اور یہی ہو رہا تھا نیانڈرتھالز، ہومو سیپینز اور ڈینیسوونز میں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ جو فیچرز ملے ان کو، یہ اس کی کھوپڑی کو ریکنسٹرکشن کرنے کے بعد یا اس کی بحالی یا پھر سے اس کی تعمیر کرنے کے بعد جو ان کو فیچرز انہوں نے میجر کیے، وہ انہوں نے اس کو کمپیئر کیا کوئی 100 دوسرے فاسلز، ہومنین فاسل سے، جو انسان کے مختلف اسپیسیز کے فاسلز ہیں، ان سے ان کو ایک میتھمیٹیکل الگورتھم کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا بڑے آرگنائز طریقے سے، اور ان کو پتہ چلا کہ یہ یونشیان 2 جو ہے وہ اصل میں کھوپڑی ایک انسانی فیملی میں سے ہے، یہ اتنی ہومو ایریکٹس کی نہیں ہے، یہ ایک قسم کے ڈینیسوون کے ریلیٹیو کی ہے، جو بہت قریب تھا ہومو سیپین سے۔ تو چلے میں آپ کو یہ تصویر دکھاتی ہوں، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کچھ جو مختلف انسان کے اینسسٹرز جن کے فاسلز ملے ہیں، اس میں جو بہت پریمیٹیو ہیں وہ ہم ہومو ہیبیلس، ہومو ایفرنسس، ہومو ایریکٹس، اور ہائیڈلبرجنسس جو تھا اس سے پہلے تھا، ہومو نیانڈرتھالس اور ہومو سیپینز کے پہلے۔ یہ کچھ پرانی پکچر ہے، اس میں ہومو ڈینیسوون نہیں دکھایا ہوا آپ کو،
کیونکہ وہ بھی بہت ملتا جلتا تھا اور نیانڈرتھال سے. اور شروع میں جو یہ ڈینیسوونس کی جو معلومات ہمیں ملی ہیں وہ اصل میں ایک چھوٹی سی انگلی کی ہڈی تھی، اس میں ڈی این اے ان کو مل گیا تھا. اس کو سیکوینس کرنے سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ڈینیسوون جو ہیں وہ ایک قسم کے ہمارے ایک سسٹر سپیسیز تھے جو کوئی 40,000 سال پہلے تک دنیا میں تھے. اس کے بعد چین میں اور بھی بہت سے فاسلز ملے ہیں جو ڈینیسوون ہی فیملی کے ہیں، اور اس کو اب ایک کلیڈ یا ایک خاندان ہومو لانجی میں ڈالا جاتا ہے. تو یہ چین میں بہت آج کل اینتھروپولوجی پہ کام ہو رہا ہے، سائنس پہ کام ہو رہا ہے، اور کافی فاسلز ادھر سے نکل رہے ہیں اور پیپرز آ رہے ہیں. تو بڑی ہی دلچسپ یہ بات ہے. اور ہومو سیپینز آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو اسپیشیز ہے وہ ہومو سیپینز ہے، اور سب سے پرانے آج تک جو فاسلز ملے ہیں ہومو سیپینز کے وہ کوئی 3 لاکھ سال پہلے موراکو میں سے ملے. پہلے جو اس سے پہلے تھے وہ ایتھیوپیا سے تھے اور ٹانزانیہ سے تھے، ایسٹ افریقہ سے پہلے ملتے تھے، لیکن جو سب سے موسٹ ریسنٹ ملے ہیں وہ سب سے پرانے فاسلز موراکو میں ملے ہیں جبل ارہود سے، اور وہ کوئی 3 لاکھ پرانے فاسلز ہیں، یہ ہومو سیپینز کے ہیں. تو ہمیں یہ پورے طور پر معلوم ہے کہ ہومو سیپینز جو تھے وہ کوئی افریقہ میں تھے. جو بھی آج کل نسلیں آتی ہیں انسانوں کی، اس کی جب ہم سیکوینسنگ کرتے ہیں، جینیٹک سیکوینسنگ، اور آپ وائی کروموسومل سیکوینسنگ کرتے ہیں، اس کی مائٹوکونڈریل سیکوینسنگ کرتے ہیں، تو ہمیں سب جو ہیں ان کے اینسسٹرز افریقہ میں ملتے ہیں. سب کے ہم ٹریس کر سکتے ہیں. کوئی 60,000 سال پہلے کچھ افریقہ سے جو نکلے تھے انسان، وہ بعد میں ساری دنیا میں پھیل گئے. تو جو بھی نان افریقن ہیں ان میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ہی گروہ سے آ رہے ہیں، ایک ہی اینسسٹری سے آ رہے ہیں جو آج کل پریزنٹ ہیں. انسان سارے جو ایشیا میں، یورپ میں، ہر جگہ جو پریزنٹ ہیں وہ افریقہ سے ہی نکلے تھے. لیکن اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا، انسانوں سے، ہومو سیپین سے پہلے کیا ہو رہا تھا، یہ پیپر اس بارے میں ہے. تو چلیے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں کہ یہ کون ہیں جو مختلف انسانوں کی سپیسیز تھیں جب 40,000 سال 50,000 سال پہلے سے پہلے. یہ تھیں ایک ماڈرن ہیومن آپ کو نظر آ رہا ہے لیفٹ سے، ڈینیسوونز نظر آ رہے ہیں مڈل میں، اور نیانڈرتھال نظر آ رہے ہیں آپ کو دائیں ہاتھ پہ. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں بہت تھوڑی بہت کوئی اختلاف ہے. کچھ پھیپڑوں کا جو کیج ہے وہ آپ کو کچھ زیادہ ڈفرینٹ لگ رہا ہے، اس کی تھکنیسز پسلیوں کی اور ہڈیوں کی تھکنیس، اسکل کا شیپ، یہ سب یہ ڈائیگرام آپ کو بتا رہی ہے کہ ڈینیسوون ماڈرن ہیومن اور نیانڈرتھال سے یا زیادہ ان میں تھکنیس تھی، کم تھی. یہ سب پکچر میں دکھایا ہوا ہے کہ جو 3 جو ہیومن انواع تھیں وہ ایک دوسرے سے کس طرح مختلف تھیں. تو ہمیں اب جینیٹک سیکوینس بھی مل گیا ہے ساری تینوں اسپیسیز کا، اور اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کے ڈفرینسز کیا تھے. تو یہ پیپر ہے، اس کی تصویر آپ کو دکھا رہی ہوں میں. یہ اس کا نام ہے، یہ سائنس میں پبلش ہوا ہے 25 سپٹمبر 2025 میں. اور یہ چین سے ایک چائنیز گروپ ہے، اور اس میں ایک آپ نیچے دیکھیں گے انگریز کا بھی نام ہے کرس اسٹرنگر. یہ کافی انگلش میں انٹرویو وغیرہ دے رہے ہیں اس بات میں. یہ ایک بہت فیمس پیلیو اینتھروپولوجسٹ ہیں جن کا تعلق لندن کی میوزیم آف نیچرل ہسٹری سے ہے، اور یہ اس کے کو کورسپونڈنگ آتھر ہیں. تو دونوں زن جن نی اور کرس اسٹرنگر جو ہیں دونوں پروفیسر ہیں یا پرنسپل انویسٹیگیٹر ہیں جو باقی گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں اس ریسرچ پروجیکٹ کو. تو کیا لکھا ہوا ہے اس کے ایبسٹریکٹ میں؟ لکھا ہوا ہے کہ یہ کوئی 10 لاکھ یا 1 ملین ایئر اولڈ تھا فاسل. اس کو ڈیٹنگ سے پتہ چل گیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ تو اتنی پہلے نہیں جا سکتی، دوسرے میتھڈز یوز کیے ادھر ڈیٹنگ کے. تو پتہ چلا کہ جس لیئر سے ملا تھا یہ یوکسیان 2 وہ کوئی 10 لاکھ سال پرانی اس کو ایج اسٹیمیٹ کی جاتی ہے.
اور جب انہوں نے اس کو ریکنسٹرکشن کی یا اس کو پھر سے اسکل کو بحال کیا، وہ ایک نئے طریقے سے، ڈیجیٹل طریقے سے، یعنی کمپیوٹر سے کیا ہے. تو اس کی میجرمنٹس لے کے کمپیوٹر ڈیجیٹل امیج کو، 3 ڈائمینشنل امیج کو وہ پھر سے ریکنسٹرکشن کرتے ہیں. وہ ایک اور بھی پچ کی ہوئی کھوپڑی تھی یونشیان 1 کی، اس کے بھی کچھ پارٹس لے کے واپ لگائے یونشیان 2 میں، اور جو مسنگ تھے اس کو ریکنسٹرکشن کی. تو آپ کو میں تصویر دکھاؤں گی کہ کیا کیا ریکنسٹرکشن کی. تو اس سے ان کو شیپ پتہ چلا، اور پتہ چلا کہ یہ ایک ممبر تھا ہومو لانجی کلیڈ کا. ہومو لانجی ایک نیا گروپ آف فاسلز ملے ہیں جو کنیکٹڈ ہیں ڈینیسوون سے. وہ ایک ہی فیملی سمجھی جاتی ہے، ایک ہی خاندان سمجھا جاتا ہے، جو ایسٹ ایشیا اور سائبیریا وغیرہ میں موجود تھے. پہلے ایک انگلی کی ہڈی ملی تھی ڈینیسوونس کی، تو ادھر سے ڈی این اے سیکوینس کیا، پتہ چلا کہ یہ ڈینیسوون ہے. اس کے بعد چین میں بہت کام ہوا اور انہوں نے بہت سے فاسل آئیڈینٹیفائی کیے کہ ان سے ہی ریلیٹڈ ایک فیملی، ایک خاندان تھا جو ہومو لانجی کہتے ہیں اس کو. تو یہ سمجھا جاتا ہے اس پیپر کا میں کہ یونشیان 2 جو تھا وہ ایک انسان، جب ہومو سیپینز اس سے برانچ ہوئے ہیں اس سے ایک دم بعد ہے. اور اس کا یہ نتیجہ ملتا ہے کہ ہماری ہسٹری جو ہمیں پیچھے کرنی پڑے گی. یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ جو 3 ہیومن سپیسیز ہیں یہ کوئی 6 لاکھ سے 7 لاکھ سال پہلے ڈائیورج کی ہیں. اب ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو پیچھے پش بیک کرنا پڑے گا کوئی 10 لاکھ سال تک، کہ پہلے یہ سپیسیز جو تھیں لگتا ہے ڈائیورج کی گئی ہیں. یہ ایک پیپر کی تصویر ہے، فگر 1. اس میں آپ کو مختلف رنگوں میں نظر آ رہا ہے کہ کیسے اس کو ریکنسٹرکشن کی ہے. جو براؤن میں ہے وہ اس کی فاسلائزڈ ہڈیوں کی تصویروں سے بنایا گیا ہے 3 ڈائمینشنل امیج سے، اور اس کو پھر پرنٹ بھی کرتے ہیں 3D پرنٹنگ سے. اس کو اسکل بنا کے اس کو پھر اسٹڈی کر سکتے ہیں، اس کو پرنٹ کر دیتے ہیں 3D پرنٹنگ سے. لیکن ادھر آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ کیا کیا پارٹس جو ہیں ڈارک براؤن میں جو ہیں وہ گرافٹ کی گئے ہیں یونشیان 1 سے لے کے، اور کوئی جو مسنگ پارٹس تھے ان کو گرے میں دکھایا ہوا ہے، ریکنسٹرکشن کی ہوئی ہے. یہ پیپر سے تصویر ہے فگر 1 کی. اس ریکنسٹرکشن کے بعد اور 3D پرنٹ کر کے انہوں نے جو اس کی ماڈل بنایا ہے اس میں سے ان کو پتہ چلتا ہے ڈیجیٹل ریکنسٹرکشن ٹیکنیک جو بڑی ایڈوانس ٹیکنیک اس پیپر میں یوز کی گئی ہے، کہ اس کی برین کی والیوم کیا تھی اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. کیونکہ جو ہومو لانجی اور ہومو سیپینز اور ڈینیسوونز اور نیانڈرتھالز وغیرہ تھے ان کی دماغ کی والیوم زیادہ تھی اور ہومو ایریکٹس کی والیوم کم تھی. تو اس فیچرز کو بھی دیکھ کے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ کون سی فیملی سے یہ بلونگ کرتا ہے. تو یہ میں آپ کو پیپر سے دکھا رہی ہوں. ایک فگر آئی تھنک فگر 4 ہے اور ون آف دوز فگرز، اور ایک کمپلیکیٹڈ سا لگ رہا ہے. نیچے آپ کو ایئرز نظر آ رہے ہیں کہ کب یہ ڈائیورجنس ہوئی ہے. اور رائٹ ہینڈ پہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ سیپینز فیملی ہے، لانجی جو ڈینیسوونز اور چائنا وغیرہ میں فاسلز دریافت ہوئے ہیں ان کی فیملی ہے، اور پھر نیانڈرتھال کی فیملی اوپر جو یورپ اور مڈل ایسٹ وغیرہ میں آپ کو نیانڈرتھال سارے ملتے ہیں. تو وہ کب ڈائیورج ہوئی ہیں اس کو یہ فیچرز اور ان کی ڈیٹس جو ہیں جو ان کو ریڈیو میٹرک ڈیٹنگ وغیرہ کی گئی ہے اس سے یہ ایک ایسٹیمیشن کی ہے کہ کب یہ ڈائیورجنس ہوئی تھی. تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی کیلکولیشن کے مطابق 1.38 ملین ایئرز پہلے ہومو سیپینز اور نیانڈرتھال الگ ہو گئے تھے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد ہومو لانجی اور سیپینز کا ڈائیورجنس ہوئی ہے. اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سیپینز اور کلیڈ 1.32 ملین ایئرز اگو، اور کوئی بہت زیادہ اختلاف نہیں تھا. تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو کھوپڑی ہے یہ انسان سے الگ ہونے سے، ہومو سیپینز کے سے الگ ہونے کے فوراً بعد کی ہے. تو اس میں بہت سے جو فیچرز ہیں وہ پریزروڈ ہیں جو ہومو سیپینز کے تھے. اور اس کے بعد اس کو ہم ڈینیسوون میں کہیں گے، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو تھے، ہومو سیپینز جو تھے، کوئی
1 ملین ایئرز اگو ڈائیورج کر گئے تھے ڈینیسوون سے. یہ آرڈر جو ملتا ہے اس ٹیکنیک سے، یہ جو فزیکل فیچرز ہیں اور ان کی ریلیٹیو ڈیٹنگ ہے کوئی 100 فاسلز کی، یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے جو پہلے سے ڈیٹ وغیرہ لوگوں نے کیا ہوا ہے جینیٹک ڈیٹا سے. اس میں نیانڈرتھالز اور ہوموسیپینز زیادہ قریب ہیں، اس میں ڈینیسوونز اور ہوموسیپینز زیادہ قریب ہیں، کیونکہ لیکن بہت کم ڈفرینس ہے ایج کا. تو یہ کہہ رہے تھے اس پیپر کے مصنفین جو تھے کہ اور فاسلز کی ضرورت ہے. جب اور فاسلز ڈسکور ہوں گے تو ہمیں پھر بہتر معلومات مل جائیں گی. تو یہ کیا پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کامن اینسسٹر کب جی رہا تھا؟ یہ کوئی 1 ملین ایئرز پہلے تھا. تو یہ آپ کو پرانی ایک تصویر دکھا رہی ہوں کہ یہ سارے جو ڈفرینٹ پاپولیشنز تھیں، ڈینیسوونز، نیانڈرتھال اور ہومو ہائیڈلبرجنسس، افریقہ سے کیسے نکلے تھے سمجھا جاتا تھا پہلے، اور پھیل گئے تھے سارے. کچھ ایشیا میں تھے جو لانجی اور ڈینیسوونز ہیں، نیانڈرتھالز جو تھے یورپ اور مڈل ایسٹ میں تھے، اور باقی اور بھی ہومو ہائیڈلبرجنسس بھی تھے. اور ان میں آپس میں ادھر آپ کو نظر آ رہا ہے جین فلو کا مطلب وہ ایک دوسرے سے بریڈ بھی کر رہے تھے تھوڑا بہت، اور ہمیں اس کا ثبوت جینیٹک سے ملتا ہے. آج سیٹرڈے سے آپ کیسے میڈم؟ جی آج غالب بزی تھے تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ڈے سوئچ کر لو، تو وہ کل آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، ان کا پروگرام کل ہوگا. تو کیا کی فائنڈنگز ہیں، کیا معلومات ہمیں ملیں اس پیپر سے؟ اس کی جو یونشیان 2 کا جو یہ کھوپڑی ملی ہے، اس میں ایک موزیک آف پریمیٹیو اینڈ ڈیرائیوڈ ٹریٹس، آپ کو نئے، جدید اور قدیم جو ہیں خصوصیات ملتی ہیں اس کھوپڑی میں، جو کچھ ہومو ایریکٹس کی طرح ہیں اور کچھ نئے انسانوں کی طرح ہیں. یہ ہمیں کنفرم کر دیا انہوں نے کہ یہ ایک جو بگڑی ہوئی کھوپڑی تھی یہ ہومو ایریکٹس کی نہیں تھی. یہ اس وجہ سے شاید وہ ان کو غلطی کر رہے تھے کیونکہ وہ بگڑی ہوئی تھی، پچکی ہوئی تھی. لیکن اس نئے ڈیجیٹل ریکنسٹرکشن کے طریقے سے they were able to reconstruct the skull. اس کا ڈیجیٹل پہلے ماڈل بنایا ہے، اس سے پھر 3D پرنٹنگ کی ہے، اور ان کو پھر ساری جو میجرمنٹس تھیں جو میجر کرنا تھے، ساری ڈسٹینسز، ان کی لینتھ ہر فیچر کی، وہ میجر کر کے ان کو پتہ چلا کہ یہ جو ہے یہ ڈینیسوون سے زیادہ ریلیٹڈ ہے یہ، اور ہومو سیپینس کے بھی قریب ہے، یہ ہومو ایریکٹس سے بہت دور ہے. اور یہ بھی ان کو پتہ چلا کہ یہ جو اسپلٹ تھا، 3 جو ہیومن جو اسپیسیز تھیں وہ بہت پہلے ہوا تھا. ہو سکتا ہے 10 لاکھ سال پہلے ہوا ہو. پہلے سمجھا جاتا تھا کوئی 7 یا 6 لاکھ سال پہلے، لیکن اب اس کو اسپلٹ کو پیچھے پش کر دیا ہے کیونکہ چائنا میں جتنا کام ہو رہا ہے وہ فاسل ڈسکور کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں چائنا سے، اب آپ کو نئی معلومات مل رہی ہیں. یونشیان 2 از کلوز ٹو دا نوڈ آف ڈائیورجنس، مطلب کہ یہ فوراً جب ہومو سیپینس ڈائیورج کر گئے تھے ڈینیسوون سے، اس کے فوراً بعد ہے. ہومو لانجی جو تھا جو ڈینیسوون کا، لگتا ہے اس میں بہت سے کامن فیچرز ہیں ہومو سیپینس سے، تو اور اس سے فوراً اس کے بعد اسپلٹ کے بعد یہ فاسل کھوپڑی ملتی ہے آپ کو. اور یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سے قسم کے انسان تھے مڈل پلائسٹوسین ایرا میں، رفلی 1 ملین ٹو 300,000 ایئرز اگو. تو 3 لاکھ سے 10 لاکھ سال پہلے بہت سے قسم کے انسان تھے دنیا میں، اور وہ ساتھ ساتھ کو ایگزسٹ کر رہے تھے، اور ان کی انیٹمی بڑی مختلف تھی. لگتا ہے ان کے کچھ جین فلو بھی تھا، کیونکہ آپ کو بعد میں جو ہڈیاں ملی ہیں فاسلائز، جو ان میں سے کچھ سافٹ مٹیریل ملا ہے، اس کو جین سیکوینسنگ کی ہے جو 40-50,000 ایئر اولڈ ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جین سیکوینسنگ جو ہے وہ ڈی این اے ڈکے کر جاتا ہے، ڈیگریڈ کر جاتا ہے کچھ پروبیبلی 100,000 ایئرز کے بعد. بہت مشکل ہے آپ کو ڈی این اے ملنا اتنا پرانا. تو یہ جو سارا کام کیا ہے یہ انہوں نے فزیکل فیچر سے کیا، اس میں ڈی این اے بالکل نہیں یوز کیا کیونکہ یہ بہت پرانے فاسلز ہیں، پتھر بن گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے منرلائز ہو جاتی ہے بون، اس میں کوئی ڈی این اے وی این اے نہیں ہے اتنے پرانے فاسلز میں. تو یہ سب فزیکل فیچر سے، ڈیجیٹل ریکنسٹرکشن سے، اور ان کی جو
देखने में जो डिफरेंसेस हैं उससे इन्होंने ये सारा काम किया है कंप्यूटर्स की मदद से, जो पहले इस किस्म की डिजिटल रिकंस्ट्रक्शन नहीं होती थी, कंप्यूटर्स इतने ताकतवर नहीं थे। तो ये हैं क्रिस स्ट्रिंगर, जो मैंने आपको बताया है, एक पैलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री लंदन में। उन्होंने कहा है कि इट सजेस्ट दैट बाय 1 मिलियन years ago our ancestors had already split into distinct groups, pointing to a much earlier and more complex human evolutionary split than previously believed. तो ये समझा जाता है कि 3 स्पीसीज में जो ये स्प्लिट हुआ, ये बहुत पहले हुआ था। पहले समझा जाता था कि सब ये अफ्रीका में काम हो रहा था, लेकिन अब ये काफ़ी लोग कह रहे हैं कि वाइड ओपन हो गया है। इंसान जो होमो सेपियन डेफिनेटली अफ्रीका से आते हैं, लेकिन उससे पहले क्या हो रहा था, ये कुछ वाइड ओपन हो गया है, क्योंकि हमें इतनी जगहों पे ये ह्यूमन एंसेस्टर के फॉसिल्स मिलते हैं। ये पेपर के मुसन्निफिन ने भी कहा है कि मोर डेटा इज़ नीडेड, दे आर गोइंग टू लुक फॉर मोर फॉसिल्स, और उनको इस किस्म का एनालिसिस करके पता लगाएंगे कि ये इंसान की जो पहली बार इंसान जो बने हैं, कहाँ हुआ ये काम। होमो सेपियंस तो डेफिनेटली अफ्रीका से हैं, सारे हमारे कॉमन एंसेस्टर्स अफ्रीका से थे, लेकिन उससे पहले क्या हो रहा था, इसके बारे में भी हमें अब ये मालूमात मिल रही हैं। इस काम के दूसरे हिस्से को देखने के लिए लिंक पर क्लिक कीजिए और देखें, सबस्टेंशिया निगरा ने बड़ी तफसील से इसको डिस्कस किया हुआ है।